اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ آج سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے 250 سالہ انسان، اور یہ عنوان ماخوذ ہے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی ایک کتاب سے کہ جو اسی عنوان سے لکھی گئی ہے۔ آج کی اس تمہیدی گفتگو میں ہم اس 250 سالہ انسان سے متعارف ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، علماء کی پیروی کرتے ہوئے ہم شروع میں ایک حدیث اور اس کے ترجمے کو بیان کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سلسلہ گفتگو میں اگر ہر دن نہیں ہو سکے تو جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک حدیث اور اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ جو حدیث یہاں پر آج منتخب کی ہے یہ اصول کافی میں ایک باب ہے، باب قضاء حاجت مومن، یعنی مومن کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ حدیث مفضل سے ہے کہ جو امام صادق سے نقل فرماتے ہیں۔ امام نے مفضل سے کہا عن المفضل عن ابی عبداللہ قال قال لی یا مفضل اسمع ما اقول لك واعلم انه الحق وافعله واخبر به الیت اخوانک۔ مولا مفضل سے فرماتا ہے کہ مفضل جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اس کو جان لو کہ یہ حق ہے، اس پر عمل کرو اور اپنے با کرامت اور بزرگوار بھائیوں کو اس کی خبر دو۔ مفضل کہتے ہیں قلت جعلت فداک وما علیت اخوانی قال الراغبون فی قضاء حوائج اخوانہم۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں بھائی کے جن کو آپ بزرگوار با کرامت کہہ کر بلا رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ الراغبون یہ وہ ہیں کہ جو رغبت رکھتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں اپنے مومن بھائیوں کی حاجت کو پورا کریں۔ قال ثم قال ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز وجل له يوم القيامة 100,000 حاجة۔ امام فرماتے ہیں کہ مفضل اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کرے تو قیامت کے دن خداوند اس کی 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ ومن ذلك اولها الجنہ، اور جن میں سے پہلی حاجت جنت کے اندر داخلہ ہے۔ ومن ذلك ان يدخل قرابته ومعارفه واخوانه الجنہ بعد ان لا يكون نصابا، اور ان میں سے یہی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو جنت کے اندر داخل کرائے گا اگر وہ ناصب بھی نہ ہو۔ اس حدیث کے بعد ہم پلٹنے ہیں اپنے اصل موضوع 250 سالہ انسان کی طرح۔ کون ہے یہ 250 سالہ انسان؟ کس زمانے میں سے زندگی گزاری؟ کس علاقے کا رہنے والا تھا؟ کیا واقعاً ہماری تاریخ کے اندر کوئی ایسا 250 سالہ انسان گزرا ہے کہ جس نے ایک تو 250 سال کی زندگی گزاری ہو اور دوسری طرف وہ زندگی اتنی اہمیت کی حامل ہو کہ اس کے اوپر مستقل طور پر کتاب لکھی جائے؟ اس کا جواب ہے کہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا 250 سالہ انسان ہمیں نظر نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ کسی علاقے میں کسی جگہ پر کوئی ایک شخص ہو کہ جس کی شاید عمر اتنی ہو، لیکن کوئی ایسا مشہور انسان کہ جس کی یہ زندگی اتنی اہم ہو کہ اس کے اوپر توجہ کی جائے، اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں، ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ پھر کون ہے یہ 250 سالہ انسان؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 250 سالہ انسان ایک انسان نہیں بلکہ 12 انسان ہے، کہ اگر ان کو ہم اب ایک نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ 12 انسان الگ الگ نظر آتے ہیں، اور اگر ہم انہیں ایک اور نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ 12 انسان ایک انسان کے اندر مجسم نظر آتے ہیں، کہ گویا یہ ایک ہی انسان ہے۔ اور یہ 12 انسان ہمارے 12 امام ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام۔
کہ جو نہ صرف نور واحد ہیں بلکہ ان کی زندگی کا ہدف، ان کی جد و جہد وہ بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ہدف اور ایک ہی سمت میں جد و جہد۔ اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو الگ الگ دیکھیں تو اس کے اندر یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ ہم ظاہری طور پر ان کی زندگی کے اندر تناقض یعنی کانٹروڈکشن دیکھیں۔ مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین نے قیام کیا، بظاہر امام سجاد نے دعاؤں میں زندگی گزاری، امام صادق نے درس و تدریس کی محافل سجائی، امام رضا نے ولی عہدی کو قبول کیا۔ اگر ہم انہیں الگ الگ دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ تمام سیرتیں، یہ تمام طریقے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک کا طریقہ کچھ اور ہے اور دوسرے کا طریقہ کچھ اور۔ لیکن اگر ہم انہیں ایک انسان کے طور پر دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک عاقل انسان اگر وہ معصوم نہ ہو تب بھی اگر وہ کسی لانگ ٹرم اسٹرگل کے اندر، کسی ایک بلند مدت تحریک کے اندر اگر وہ مشغول ہے تو اس بلند مدت میں اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف ٹیکٹکس اپناتا ہے۔ کبھی اس کی حرکت تیز ہوتی ہے، کبھی رفتار میں کمی آتی ہے اور کبھی ممکن ہے کہ وہ ریٹریٹ کرے، لیکن جو لوگ اس کے ہدف سے واقف ہیں وہ اس ریٹریٹ کو بھی ہدف سے ہٹنا نہیں بلکہ ہدف کی طرف بڑھنے میں ہی شمار کریں گے۔ بس یہ ہدف کیا ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے اور ان 12 انسانوں کو ایک انسان کی منزل کے طور پر ایک انسان کے طور پر قرار دیا ہے۔ یہ ہدف عبارت ہے سیاسی جد و جہد سے۔ سیاسی جد و جہد سے ہماری مراد کیا ہے؟ ہماری مراد یہ ہے کہ جس وقت اہل بیت علیہ السلام حدیث کو بیان کرتے تھے، کسی مسئلے کو بیان کرتے تھے، تو اس وقت صرف اپنے مکتب کا، اپنے اسکول آف تھاٹ کا دفاع یا اس کی برتری کو ثابت کرنا آپ کا مطمع نظر نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر جب امام وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ پیر کا مسح ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں کہ جو کسی اور نظر کے قائل ہیں۔ امام اپنے مدعا کے لیے، اپنے دعا کے لیے دلیل لے کر آتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انسان مجبور ہے یا صاحب اختیار ہے، اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جبر کے قائل ہیں اور کچھ لوگ تفویض کے قائل ہیں۔ اس کے مقابلے میں امام نہ جبر کو قبول کرتے ہیں نہ تفویض کو، بلکہ الامر بین الامرین، اور اپنے اس نظر کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے مختلف دلائل لے کر آتے ہیں اور اس کی حقانیت اور اس کے صحیح ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایک کنٹینیوس پولیٹیکل اسٹرگل، ایک سیاسی جد و جہد نظر آتی ہے، تو ہماری مراد یہ ہے کہ یہاں پر ان تمام ڈسکشن سے، مسائل کو بیان کرنے سے ہدف یہ نہیں ہے کہ اپنے کلامی مکتب کو یا اپنے فقہی مکتب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو ثابت کیا جا سکے، اس کی برتری کو اور سامنے والے کو قائل کیا جائے یا اسے خاموش کرا دیا جائے۔ نہیں، یہ ہدف نہیں ہے، صرف یہ ہدف نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری مراد سیاسی جد و جہد سے آرمڈ اسٹرگل بھی نہیں ہے، یعنی مسلحانہ قیام۔ ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے انقلابات آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے قیام کیا۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی حسن نے کافی دفعہ قیام کیا، بنی حسین نے بھی قیام کیا، لیکن یہاں پر ہماری مراد سیاسی جد و جہد سے یہ آرمڈ اسٹرگل، یہ مسلحانہ قیام بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے ہماری مراد سیاسی جد و جہد سے؟ ہماری مراد ہے سیاسی جد و جہد سے ایک سیاسی ہدف کے لیے کوشش کرنا، اور وہ سیاسی ہدف عبارت ہے حکومت الہیہ کے قیام سے۔ سیاسی جد و جہد یعنی الہی نظام کو قائم کرنا، یعنی حکومت علوی کو عملی کرنا۔ جس وقت ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کا جو ہدف تھا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہدف پورا نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہدف ایک الہی حکومت کے سائے میں ہی پورا ہو سکتا ہے، اور حق کو اپنے محور سے ہٹا دیا گیا، تو اہل بیت علیہ السلام نے نبوت کے اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اور حق کو
دوبارہ اس کے محور پر پلٹانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا اور پوری زندگی ایک لمحہ بھی رکے بغیر اسی ہدف کی طرف مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا یہ اہم پہلو کہ جو ان کو ایک انسان کے طور پر قرار دیتا ہے، ان کے علمی اور معنوی پہلوؤں میں کہیں کھو گیا ہے۔ البتہ ہمارا دعویٰ اور ہمارا کلیم یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس حکومت کو اپنے زمانے میں قائم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ حکومت کے جو اسلام کے لیے انتہائی مطلوب ہے اور پیغمبر کی بعثت کا ہدف صرف اسی کے سائے میں اپنی تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اس حکومت کا قیام ہر طریقے سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ اپنے خاص مقدمات کے ذریعے سے اگر یہ حکومت تحقق پائے گی تو مطلوب ہے، ورنہ مطلوب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قائم کرنے کے لیے چاہے لوگوں کو ساتھ جھوٹ بولنا پڑے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا پڑے، چاہے اس کے لیے ممکن ہے کہ کوئی کو کرنی پڑے، کسی بھی طریقے سے ہو سکے تو اس حکومت کو قائم کیا جائے، نہیں، ہر طریقے سے یہ حکومت قائم ہو یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے خاص مقدمات ہیں۔ جب ان مقدمات کے ذریعے سے یہ حکومت حاصل ہوگی تو مطلوب ہے، اور اگر ان مقدمات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو تو یہ حکومت نہ مطلوب ہے اور نہ شرعی حیثیت رکھتی ہے۔ انہی مقدمات کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں جو یہ اسٹرگل ہے، ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کبھی وہ شارٹ ٹرم اورینٹڈ ہے، مراد یہ ہے کہ اب اس طریقے سے حکمت عملی ہے کہ گویا اس ہدف کو ایک شارٹ ٹرم کے اندر پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقدمات کے جو اس حکومت کے لیے لازم ہیں وہ شارٹ ٹرم کے اندر پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اب حکمت عملی اس طریقے سے ہے کہ مڈ ٹرم کے اندر ایک نسبتاً طویل مدت کے اندر یا میانی مدت ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب مقدمات کو فراہم ہونے میں ایک کمپیریٹیولی ایک طولانی مدت درکار ہے۔ اسی طریقے سے کبھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب اسٹرگل ایک لانگ ٹرم کے لیے ہے، یعنی اب انسان اور معاشرے اتنے پیچھے ہو چکے ہیں کہ ان مقدمات کو فراہم کرنے میں اب ایک طولانی مدت اور ایک طویل مدت درکار ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کے زمانے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو جد و جہد ہے یہ ایک شارٹ ٹرم جد و جہد ہے، یعنی شارٹ ٹرم سے مراد یہ کہ یہ ہدف شارٹ ٹرم میں پورا ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں امام سجاد کے زمانے میں ایک نسبتاً طولانی مدت، میانی مدت، مڈ ٹرم، اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ امام باقر کے زمانے میں شارٹ ٹرم، اور امام رضا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک لانگ ٹرم۔ ان مقدمات کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے 3 کاموں کا انجام دیا، جن میں سے سب سے پہلا کام اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا، اسلام کی صحیح تبیین، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ پیغمبر اکرم کا اسلام، بدر و حنین کا اسلام، ظالموں کا مخالف، مظلوموں کا حامی اسلام، یہ اسلام ہمیشہ ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ جو فرعونی ماہیت میں موسوی لباس پہننا چاہتے ہیں، جو نمرودی حقیقت رکھتے ہوئے ابراہیمی لباس زیب تن کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام ہمیشہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ کے طور پر موجود ہے، اس لیے مجبور ہیں کہ وہ اسلام کے اندر تحریف کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت مثلا فلانا خلیفہ کے خزانے سے، سلیمان بن عبد الملک کے خزانے سے ہمیں ایک عالم دین کی بے تحاشا کتابیں نظر آتی ہیں۔ اب سلیمان بن عبد الملک کے جو ایک ظالم اور عدالت پر نہ عمل کرنے والا بادشاہ ہے یا حاکم ہے، کہ جو پیغمبر کی جانشینی کے عنوان سے اس مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ کتابیں کہ جو اس کے خزانے کے اندر، جو اس کے اسٹور کے اندر موجود ہیں، یہ یقیناً ایسی کتابیں ہوں گی کہ جو اس کے لیے سازگار ہوں، جو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، جو اس کو ناپسند نہ آئے۔
اسی لیے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا یہ ایک اہم ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو صحیح سے سمجھیں تو یہ خود ایک سیاسی جد و جہد کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے اندر، کسی اسلامی ملک کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں انہیں آپس کے اندر ٹکرا دیا جائے، انہیں آپس میں لڑا دیا جائے، اور پوری فضا اس طریقے سے بنائی گئی ہو، تو اس ماحول میں اگر کوئی مصنف آئے اور اسلام کے اوپر اور اسلام کے اندر اتحاد کی اہمیت کے اوپر کتاب لکھے اور مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے کی ترغیب دلائے، تو یہ اس کا عمل خود ایک سیاسی عمل ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا، اسلام کے حقیقی چہرے کو سامنے لے کر آنا، اور دوسری چیز امامت کی تھیوری کو بیان کرنا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں تھی، یہ واضح ہونے کے بعد دوبارہ خراب ہو چکی تھی کہ امام کو، حاکم کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ لوگوں کے لیے اہم نہیں تھا کہ ان پہ جو حکومت کر رہا ہے، جو شخص مسند حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ فاسق اور فاجر ہو۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ یزید کے فسق سے واقف تھے، لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یزید کے خلاف قیام کرو تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ اسلامی حاکم یا کسی بھی معاشرے میں حاکم کی اہمیت اور حاکم کے عمومی معاشرے پر مرتب ہونے والے آثار کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی مہلک اور انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے امامت کی تھیوری کو واضح کیا اور بتایا کہ امام کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس کا تقویٰ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عدالت کیسی ہونی چاہیے، اس کی شجاعت کیسی ہونی چاہیے، اس کا علم کیسا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اس کا رفتار، اس کا برتاؤ، اس کا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے ان صفات کو واضح کیا کہ ایک حاکم کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ کون ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہے۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز انڈر گراؤنڈ موومنٹ، یعنی ان سخت حالات میں کہ جس وقت اہل بیت علیہ السلام کو کسی بھی قسم کی پولیٹیکل جد و جہد کی آزادی نہیں تھی، کسی بھی قسم کی ایسی فعالیت کی آزادی نہیں تھی کہ جو حکومت کے لیے خطرہ بن سکے، اس وقت ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ کو وجود میں لانا اور اس کو آگے بڑھانا۔ انڈر گراؤنڈ موومنٹ یعنی وہ لوگ کہ جو اس ہدف میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور اسی عقیدے کے اوپر ہیں، ان کو ایک نیٹ ورک کے اندر لے کر آنا، آپس میں جوڑنا، تاکہ یہ تمام افراد انڈیویجول طور پر نہیں بلکہ کلیکٹیو طور پر آپس میں مل کر اسی ہدف کے لیے جد و جہد کریں، اور ان کے ساتھ میں ملنے کی وجہ سے ان کے توانائیوں کے اندر اضافہ ہو اور ایک سینرجی کریٹ ہو۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اس سیاسی جد و جہد کے لیے، اس سیاسی ہدف کے تعقیب کے لیے، کہ جو سیاسی ہدف جو عبارت ہے کس سے، جو عبارت ہے حکومت الہیہ کے قیام سے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی جد و جہد کی، اور اس کے لیے 3 اہم کاموں کا انجام دیا۔ پہلا کام اسلام کی صحیح شکل کو پیش کرنا، دوسرا کام امامت کی تھیوری کو بیان کرنا، یہاں پر بیان کرنا کہ حاکم کس طریقے کا ہونا چاہیے، اور تیسرا کام انڈر گراؤنڈ موومنٹ۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے جلسے کے اندر، اس سے پہلے کہ اماموں کی زندگی کے اوپر آئیں، ہم پیغمبر کی زندگی کے اوپر مقدمے کے طور پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے، ایک برڈز آئی ویو ہم لیں گے پیغمبر کی زندگی کا، آپ کے مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، وہ جو اسلامی معاشرہ آپ نے قائم کیا اس کی خصوصیات، اور مقدمے کے طور پر اس سے ہم عبور کرتے ہوئے پھر ہم بعد میں اماموں کی زندگی کے اندر داخل ہوں گے۔ حدیث دوبارہ اصول کافی کے اسی باب سے ہے کہ جس کا عنوان ہے باب قضاء حاجت مومن، یعنی مومن کی مشکلات کو دور کرنا۔ یہ حدیث ابی ثناء الکنانی سے ہے کہ جس میں وہ امام صادق سے نقل فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ قضاء حاجت امرئ مومن احب الی اللہ من 20 حجۃ کل حجۃ ينفق فیها صاحبها 100,000۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی مشکل کو دور کرنا خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہے کس سے؟ 20
حجوں سے، اور وہ حج کہ جس میں ہر حج میں حج کرنے والا 1,00,000 دینار خدا کی راہ میں صدقہ دے۔ اب ہم پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بعثت کے فوراً بعد سے ہی ایک تمام جوانب پر مشتمل ایک آل انکمپسنگ جہاد کا آغاز کیا۔ ان لوگوں سے جہاد کہ جو حق اور حقیقت سے مکمل دور تھے، نہ اس کا کوئی درک رکھتے تھے اور نہ اسے قبول کرنے پر تیار تھے۔ اس ظلمت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی فضا سے جہاد کہ جس کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فتنوں نے چاروں طرف سے لوگوں کو گھیر لیا تھا، ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا تھا، اپنے سموں سے نابود کر دیا تھا، اور خود یہ فتنے سر اٹھائے پابرجا محکم کھڑے تھے۔ ایک طرف دنیا طلبی تھی، ہوا و ہوس تھی، اخلاقی رذائل تھے کہ جو لوگوں کی روحوں کے اندر عمیقاً رسوخ کر چکے تھے، اور دوسری طرف قدرت مندوں اور ظالموں کے ہاتھ تھے جو بغیر کسی روک تھام کے مظلوموں کی طرف دراز تھے، ان کو ہر طرح سے ظلم کا نشانہ بناتے اور انہیں مکمل ایکسپلائٹ کرتے۔ یہ ظلم اور ایکسپلائٹیشن صرف مکے یا جزیرۃ العرب تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی متمدن دنیا، سویلائز دنیا یعنی ایران اور روم میں بھی اسی شدت کے ساتھ موجود تھا۔ الغرض پوری دنیا کو تاریکی نے گھیرا ہوا تھا۔ پیغمبر نے ایسے حالات میں اپنی دعوت کا، اپنی تحریک کا آغاز کیا کہ جس سے اگر ہم ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ تحریک کیا ہے؟ وہ تحریک ہے حق اور حقیقت کی طرف دعوت اور اس راستے میں جہاد۔ اس پوری تحریک میں، اس پوری اسٹرگل میں پیغمبر اکرم ایک لمحے کے لیے بھی نہ گھبرائے، نہ تشویش کا شکار ہوئے، نہ سست پڑے، نہ اس وقت کہ جب آپ مکے کے اندر تنہا یا چند مسلمانوں کے ساتھ، مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ وہاں کے کفار اور وہ قریش کے سردار کہ جو ظلم کے اندر اپنی مثال آپ تھے، اس وقت جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، نہ اس وقت گھبرائے اور نہ اس وقت کہ جب آپ نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا اور اس نومولود حکومت کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک طرف مکے کے کفار تھے، وہ قریش تھے کو جو ہجرت سے اور اسلام کے روز بروز ترقی کرنے سے غصے میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ دوسری طرف مکے اور یمامہ میں پھیلے ہوئے وہ وحشی قبائل تھے کہ جن کا طریقہ زندگی لوٹ مار تھا۔ پیغمبر ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ریزسٹ کر رہے تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز موجود تھیں، یعنی ایران اور روم۔ پیغمبر ان کی طرف سے بھی غافل نہیں تھے، آپ نے ان کو خطوط لکھے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، حق کی طرف دعوت دی، لشکر کشی کی، اس راستے کے اندر مصیبتیں اٹھائیں، سختیاں اٹھائیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مدینہ کے اندر 2-3 دن تک لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ فراہم نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ ان حالات میں گھبرا جاتے، پریشان ہوتے، ایمان متزلزل ہونے لگتے، پیغمبر کو ملامت کرتے اور آپ کو سمجھوتہ کرنے کی طرف رغبت دلاتے۔ لیکن پیغمبر ان تمام پریشانیوں کے باوجود کسی بھی قسم کے شک و شبہ یا تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، اور آپ نے پوری قدرت کے ساتھ اسلامی معاشرے کو آگے بڑھایا اور اسے عزت اور قدرت کی سر بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ آپ کی استقامت کا نتیجہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک مختصر سے دور میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آیا۔ اگر ہم پیغمبر کی اس پوری موومنٹ کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی معاشرہ آپ نے مدینے میں آ کر قائم کیا، اس کی بنیاد آپ نے مکے میں ہی ڈالی تھی۔ یعنی ایسے افراد کو تیار کرنا کہ جو اسلامی معاشرے کی اس عمارت کے لیے
محکم ستونوں کا کام انجام دے سکیں۔ وہ لوگ کہ جو مکے کی ظلمانی فضا کے اندر ضرور رہ رہے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی نورانیت، اتنی شجاعت اور اتنی دانائی موجود تھی کہ وہ آپ کے پیغام کو درک کر سکیں۔ پیغمبر نے ایسے افراد کو تیار کیا، ان کی تربیت کی، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مکے کی سختیوں نے انہیں اور مضبوط کر دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّ شَجَرَةَ الْبَرِيَّةِ أَصْلَبُ عُودًا وَأَقْوَى وَقُودًا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ درخت کہ جو صحراؤں میں اگتے ہیں، ان کی لکڑی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور ان کی آگ، اس کا شعلہ زیادہ تیز ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ان افراد کو تیار کیا اور پھر ان افراد کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ان کی مدد سے اسلام کی حاکمیت کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ تاریخ کے اندر جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، اس بات پہ غور کریں کہ ہدف کا مقصد فقط مکہ کے کفار سے مقابلہ نہیں تھا، بلکہ پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی طاغوتی فضا اور فاسد نظام، چاہے وہ سوشل سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، یا جوڈیشل سسٹم ہو، یا عدالت کی صورتحال ہو، وہ فضا، وہ تاریک فضا کے جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر حاکم تھی، پیغمبر اس سب سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ایک حکومت کی ضرورت تھی، ایک رول ماڈل کی ضرورت تھی کہ جو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے مدینے ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ اسلامی حکومت و اسلامی نظام کا قیام تھا۔ آپ نے ایک ایسا رول ماڈل پیش کیا کہ جو اگرچہ اپنی تمام تر خصوصیات اور اس قدرت کے ساتھ دوبارہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، دوبارہ وجود میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن تمام انسان اس کی خصوصیات کو دیکھ کر اپنے معاشرے اور دوسرے معاشروں کے بارے میں قضاوت کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ یارڈسٹک ہے کہ اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پیغمبر کا یہ نظام، پیغمبر کا یہ معاشرہ ان خصوصیات کا حامل تھا تو ہم اس کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں، اور ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ترقی اور تکامل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر 7 بڑی خصوصیات ہیں کہ جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ آج کے ہم اپنی گفتگو میں ان 7 خصوصیات کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پیغمبر اسلام کے اس نظام اور اس معاشرے کی طرف، اس حکومت کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں اس کی سب سے پہلی خصوصیت جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ وہ نظام ہے کہ جس کے اندر ڈرائیونگ فورس، موٹیویشنل فورس ایمان اور معنویت ہے، نہ مادی فوائد۔ اس میں فرق کرنا دوستو، اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ مادی فائدے کا حاصل ہونا اور مادی فائدے یہ ڈرائیونگ فورس ہو، یہ ہدف ہو، اس میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ انسان بہت سارے کام انجام دے جس کے اندر اس کو مادی فائدے، مٹیریل گینز اس کو حاصل ہوں، لیکن ممکن ہے کہ اس کا اصل ہدف، اس کا اصل آبجیکٹو وہ مٹیریل گینز نہ ہوں، اگرچہ اس کو وہ بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کے اندر وہ چیز کہ جو لوگوں کو حرکت پر مجبور کرتی ہے، جو لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ آئیں اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور صحیح راستے کی طرف حرکت کریں، وہ ایمان اور معنویت ہے۔ دوسری چیز جو اس معاشرے کی اہم خصوصیت ہے وہ ہے عدالت، جسٹس۔ یعنی یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کے اندر ہر کسی کو اس کا حق حاصل ہے، یہاں کسی کو کسی کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف شخص بھی قدرت مند شخص سے اپنا حق بغیر کسی زبان میں لکنت کے آئے ہوئے اس سے طلب کر سکتا ہے۔ تیسری چیز اور تیسری اہم خصوصیت وہ ہے علم و معرفت۔ یعنی اس معاشرے میں تمام کاموں کی بنیاد علم اور آگاہی کے اوپر ہے۔ اس معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کسی بھی پروپیگنڈے کے ذریعے سے
کسی بھی طریقے سے لوگوں کو مشغول رکھا جائے، انہیں حقیقت سے بے خبر رکھا جائے اور لوگوں کو حقیقت سے بے خبر رکھ کر اپنے کاموں کو آگے بڑھایا جائے، یا لوگوں کو کسی ایک خاص سمت میں ان کو اندھیرے میں رکھ کر اس سمت میں دھکیلا جائے۔ نہیں، اس معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ علم اور آگاہی کے اوپر ہے، لوگوں کے شعور کے اندر اضافہ، لوگوں کے علم کے اندر اضافہ، تاکہ لوگ منفعلانہ نہیں، پیسفلی نہیں، بلکہ ایکٹیولی اس معاشرے کی پیش رفت کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے۔ اسی طریقے سے تمام فیصلوں کی بنیاد بھی علم اور آگاہی ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے اندر کہ جو فیصلے اسلامی حکومت میں کیے گئے ہیں یا اسلامی علماء نے جو فیصلے کیے ہیں کہ اس وائرس کا کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، وہ تمام فیصلے علم اور آگاہی کی بنیاد پر ہیں۔ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو جدید سائنسی ریسرچ ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے کیے گئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے مشورے دیے گئے ہیں۔ اس کی چوتھی بڑی خصوصیت محبت اور بھائی چارگی ہے، یعنی وہ فضا جو وجود میں آئی ہے وہ محبت کی فضا ہے، اپنائیت کی فضا ہے۔ یہاں پہ خود غرضی اور منفیت پرستی سے، یعنی مفاد پرستی سے سخت مقابلہ کیا جاتا ہے، تاکہ تمام معاشرے کے لوگ آپس میں ایک گھر کی طریقے سے، ایک گھر کے افراد کی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں اور اس طریقے سے ایک ساتھ اس معاشرے کی پیش رفت کے لیے کوشش کریں۔ پانچویں خصوصیت اخلاقی اصلاح ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرے کا مطمع نظر یہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطمع نظر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ معاشرہ ظاہری طور پر ترقی کرے اور چاہے اس کے اندر لوگوں کی اصلاح ہو یا نہ ہو، لوگوں کے اخلاق بہتری کی طرف جائیں یا نہ جائیں، بلکہ اس معاشرے کا ہدف لوگوں کی تزکیہ اور ان کی تربیت ہے۔ تمام تر کوششیں یہ ہے کہ اس معاشرے کو ایسے آگے بڑھایا جائے کہ جیسے جیسے اس کے اندر افراد آئیں اور جذب ہوتے جائیں، وہ ساتھ ساتھ تزکیے اور تربیت کے راستے میں آگے قدم بڑھاتے جائیں۔ چھٹی بہت اہم خصوصیت دوستوں یہ ہے کہ یہ معاشرہ، یہ پیغمبر اکرم کا بنایا ہوا معاشرہ، یہ عزت اور قدرت کا حامل معاشرہ ہے۔ یہ ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جو دوسروں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، دوسروں کی طرف جس نے ہاتھ کو دراز کیا ہوا ہے، جو کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتا ہے، نہیں، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو سوورن معاشرہ ہے، جو انڈیپینڈنٹ معاشرہ ہے، جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اپنے اچھے اور برے کو خود سمجھتا ہے اور اس کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہ عزت اور اقتدار کا حامل معاشرہ ہے۔ اور ساتویں خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی اسٹیگنیشن نہیں ہے، یعنی یہ معاشرہ دائمی طور پر پروگریس کی طرف ہے، یعنی اس کے اندر کنٹینیوس پروگریس ہے، مستقل تکامل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد یہ کہا جائے کہ اب یہاں تک پہنچنا چاہتے تھے اور اب بس، یہ بس یہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ مسلسل ترقی کی طرف سفر جاری ہے۔ یہ مسلسل سفر، یہ مسلسل کام تھکا دینے والا نہیں ہے، بلکہ اہداف کو نظر میں رکھتے ہوئے جب معاشرے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ کام اور یہ محنت خود نشاط لانے والی ہے۔ یہاں تک ہم نے پیغمبر کی زندگی کو مختصر طور پر اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس وقت پیغمبر مبعوث ہوئے تو کس طریقے سے دنیا ظلمت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور اس دور کے اندر پیغمبر نے پوری قدرت کے ساتھ اپنی تحریک کا آغاز کیا، حق اور حقیقت کی طرف دعوت اور اس راستے میں جد و جہد اور جہاد۔ اور پیغمبر نے مکے کے اندر اسلامی معاشرے کے جو فاؤنڈیشنل پلرز تھے، جو بنیادی جو ستون تھے، ان کو یہاں پر تیار کیا، اور اس کے بعد مدینے میں تشریف لا کر ان کی مدد سے اسلامی معاشرے کو، اسلامی حکومت کو قائم کیا، کہ جس کی خصوصیات کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ہم پیغمبر اکرم کی اس زندگی کو مختصراً مزید مورد مطالعہ قرار دیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اپنی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔